السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی کلپس میں نے سنے اور واللہ بہت زیادہ ذہن کھلا میرا۔ انجینئر مرزا کو کافی میں سنتا تھا اور گروپس بھی اس کے میں واٹس ایپ پہ چلاتا رہا اور فیس بک پہ اس کے نام سے میرے پیجز تھے جس میں تقریباً 12-14-15 ہزار اس طرح لوگ ایڈ تھے۔ کافی میں نے اس کو سنا اور کافی بحثیں بھی کرنا علماء کے ساتھ اور اولیاء اللہ کی شان میں بھی الٹا سیدھا بکنا۔ آپ کی کلپس میں نے سنے تو واللہ ایک روحانیت، ایک اندر جو میرے خیالات تھی نا، آپ کی کلپس سننے کے بعد ویسا محسوس ہوتا تھا کچھ اندر سے خالی اور پر ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ آپ کی کلپ سے مجھے فائدہ ہوا اور میں اس عذاب سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ نے سنا یہ ایک بھائی ہیں جو مرزا جیلمی کے دیوانے تھے۔ اب الحمدللہ انہیں اس چیز کا علم ہو گیا ہے کہ مرزا صاحب کتنے جھوٹے ہیں اور حقیقت کیا ہے۔ تو دوستوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو۔ میں پہلے یہی کہہ رہا تھا اور بار بار کہتا ہوں مرزا صاحب اور ان کے ماننے والوں کو کہ خدا سے ڈریں۔ جس دن لوگوں کو پتہ چلے گا، پتہ چل رہا ہے تو آپ کو گالیاں دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح فراڈ کر رہے ہیں، آپ اسلام کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جب عوام کو پتہ چلے گا اور جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کتنا برا ان پر اثر ہے کہ یار یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک بھائی نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کہ میں اس مرزا کا دیوانہ تھا، بلکہ اس نے لکھا کہ میں اس مرزا کتے کا دیوانہ تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو مرزا صاحب، آپ اتنے جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یہ پھر عوام نے آپ کے ساتھ جو کرنا ہے نا، آپ اپنی آخرت کا بھی سوچیں اور دنیا کے بھی سوچیں ہیں۔ دوستو، میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ کس طرح عوام کے ساتھ یہ دھوکہ کرتا ہے اور کس طرح بڑے پر اعتماد لہجے میں جھوٹ بولتا ہے اور پھر اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے۔ امام مالک رفع دین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں، یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں۔ اب یہاں جو رفع دین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، جی 2 امام کرتے ہیں 2 نہیں کرتے۔ اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے، الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا رفع الیدین پر اس نے بلی کی مثال دی۔ آئیے ہم اس بلی کی دم کس طرح کاٹتے ہیں۔ اس نے کہا کہ المدونۃ الکبریٰ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، صرف منسوب ہے امام مالک کی طرف۔ اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں کہ یہ خود مانتا ہے کہ المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب ہے اور امام مالک سے ڈائریکٹ ان کے ایک شاگرد نے سوال کیے، امام مالک نے جواب دیے، بلکہ یہ وہابیوں کو جواب بھی دیتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ثابت نہیں، یہ تو ثابت ہے۔ آئیے کس طرح ہم اس بلی کی دم کاٹتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الاثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے۔
تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے اس کی دوگلی پالیسی دیکھی، کس طرح اس نے بلی کی مثال دی اور یہ کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک ہی کتاب حدیث کی موطا امام مالک، اس میں ایک حدیث لائے ہیں، رفع دین کے ساتھ لائے ہیں، تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور المدونۃ الکبریٰ ان کی طرف منسوب ہے، جو ان کی کتاب نہیں ہے۔ پہلے اس نے یہ کہا، پھر میں نے آگے آپ کو ایک اور کلپ سے دکھایا کہ کس طرح، یعنی کہ پہلے جو سوال کر رہا تھا بندہ رفع دین کے بارے میں اور ہاتھ جو ہے وہ چھوڑنے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی امام مالک نے لکھا ہے کہ رفع دین کرنا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، اور ہاتھ باندھنے کی روایت لائے ہیں۔ تو پہلے وہ اس چیز کا قائل تھا۔ اس کے بعد یعنی کہ اس طرح لوگ بدلتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ ان کی بنیادی کتاب ہے، یعنی فقہ مالکی کی بنیادی کتاب ہے، امام مالک سے ان کے شاگرد نے ڈائریکٹ سوال کیے ہیں اور امام مالک ان کو بتاتے رہے۔ تو موطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، اور چونکہ المدونۃ الکبریٰ میں ہاتھ چھوڑنے کی حدیث ہے، تو پرائرٹی کس کو ہوگی؟ المدونۃ الکبریٰ کو۔ تو جناب علی، آپ ہی کا قانون ہے کہ موطا امام مالک میں رفع دین کی روایت ہے اور المدونۃ الکبریٰ میں رفع دین نہ کرنے کی روایت ہے۔ اب یہ بھی تو مانے نا، یعنی کس طرح آپ دوگلی پالیسی کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے ہے، المدونۃ الکبریٰ ہے، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رفع دین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا میں اس رفع دین کو نہیں جانتا۔ جلد اول صفحہ نمبر 165 ہے۔ قلت لابن قاسم رفع الیدین فی الرکوع والاحرام، رکوع اور احرام یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع کو جاتے وقت رفع دین کے بارے میں کہتے ہیں، قاسم کہتے ہیں وقال مالک، امام مالک فرماتے لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ امام مالک فرماتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین، اس کے بعد رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں بھی رفع دین نہیں، نہ میں اس کو جانتا ہوں۔ موطا امام مالک میں روایت لائے، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ تو اسی کا قانون کہ اگرچہ موطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے کی روایت ہے، لیکن المدونۃ الکبریٰ میں ہاتھ چھوڑنے کی روایت ہے، تو اس پر عمل ہے مالکیوں کا، تو اس کی پرائرٹی زیادہ ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں رفع دین کرنے کی روایت ہے، اور یہاں رفع دین نہ کرنے والی بات ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی بندہ رفع دین بھی کرے۔ یہ دیکھیں، یہ المدونۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 165 جلد نمبر 1۔ آپ کو معلوم ہوا کہ کس طرح یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور پہلے کس طرح اعتماد کے ساتھ اس نے کہا جی ان کی طرف منسوب ان کی کتاب ہی نہیں ہے، اور دم کٹی بلی کی مثال بھی دی۔ تو عوام کو پتہ چل رہا ہے، دوستوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح یہ فراڈ کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔